اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ یوں تو قرآن مجید کی ہر آیت، قرآن مجید کا ہر لفظ، قرآن مجید کا ہر حرف نیکی کا باعث ہے، اجر کا باعث ہے اور ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ لیکن آج آپ کے سامنے قرآن مجید کا ایک ایسا حصہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے لیے فرشتوں کی دعاؤں کو بھی کما لیتا ہے، فرشتوں کی دعاؤں کو بھی آپ کے لیے لے لیتا ہے۔ کون سا ہے وہ عمل کہ جو فرشتوں کی دعاؤں کا بھی آپ کو اجر دلاتا ہے؟ بلکہ صرف فرشتوں کی دعائیں ہی نہیں، 70,000 فرشتوں کی دعائیں، آپ کے حق میں 70,000 فرشتوں کی دعائیں۔ کون سا ہے وہ عمل، کون سی ہیں وہ آیات؟ تو آپ کے سامنے میں جامع ترمذی کی ایک حدیث رکھنا چاہوں گا۔ حدیث کا نمبر 2922 یعنی 2922 حدیث کا نمبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یوں اعوذ باللہ پڑھے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، میں دہرا دوں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تین بار وہ یوں پڑھے اور پھر سورہ حشر 28ویں پارے کی دوسری سورہ مبارکہ ہے، سورہ حشر، اس کی اختتامی، اس کی آخری 3 آیات، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ تین آیات جو پڑھے صبح کے وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے خیر کی دعا میں لگ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شام کے وقت اسی طرح سے اعوذ باللہ پڑھتے ہوئے 3 بار یہ 3 آیات سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے گا تو صبح تک اس کے لیے یہی معاملہ ہوگا۔ کتنا آسان ہے 70,000 فرشتوں کی دعاؤں کا کمانا۔ تو مجھے اور آپ کو اس کام میں لگ جانا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹے چھوٹے عمل کرتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ اجر، زیادہ سے زیادہ ثواب اپنے دامن میں سمیٹ لیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔